اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے ٹاپک ہوں گے عمران خان کی رہائی۔ عمران خان اور عالمی عدالت کے دباؤ سے ہوگی رہائی۔ اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک بناتے ہیں کہ عمران خان کی عالمی عدالت کے دباؤ سے ہوگی رہائی۔ ایسے نہیں ہوگی، اس کی بھی آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی عالمی عدالت کے دباؤ سے رہائی ہونے کا امکان ہے، ویسے نہیں ہے۔ اگر PTI یہ درخواست دے دے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ، ہائی کورٹوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی اور کیس فکس نہیں ہو رہے، تو عمران خان صاحب اس پر عالمی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کیا PTI ایسی کوئی درخواست لے کر جائے گی؟ ہم کئی روز سے یا ایک سال ہو گئے یہی پیشگوئی کریں کہ عمران خان کی انٹرنیشنل کورٹ سے رہائی ہوتے ہوئے ممکن ہے۔ اگر عمران خان کی انٹرنیشنل کورٹ سے نہیں ہوگی تو پھر کہیں نہیں سے ہوگی۔ آپ لوگ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم ہونے کے بعد پاکستان میں کوئی انصاف کی امید نہیں، نہ پاکستان میں عدالتی نظام آزاد ہے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان تک انصاف، پاکستان کے گلے سڑے سسٹم سے انصاف کی امید رکھی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی۔ سڑکیں تو گرمی کی وجہ سے گرم ہوئی، لیکن PTI نے گرم نہیں کی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے PTI کے جو بے وقوف لوگ ہیں امید لگا بیٹھے تھے۔ ہم نے اپنی رائے پہلے بھی دے چکے تھے کہ مولانا ہمیشہ نون لیگ کا ہے۔ آپ لوگوں نے آج دیکھا ہوگا کہ آج ایک بہت بڑی خبر آئی جس میں کہا تھا کہ فلسطین میں جنگ بندی کا جو قرارداد پیش کی تھی اسے امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور آج امریکہ کے آزادی دن پر مولانا صاحب ایسے کھڑے ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ اور مسلموں کی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان کا گھٹیا کردار آپ لوگوں کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کو سیفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی۔ اس کے بعد عمران خان کو میں بڑے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اگر عمران خان پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو عمران خان کی فوری طور پر اس کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست دی جائے۔ اگر سیشن کورٹ سے مسترد کرتی ہے تو ہائی کورٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے، ہائی کورٹ مسترد کرتی ہے تو اسے سپریم کورٹ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے۔ لیکن PTI کے لوگوں نے عمران خان کو جب توشہ خانہ 2 میں گرفتار کیا، اس کا نہ ریمانڈ چیلنج کیا، نہ اس کا جو تھا وہ چیلنج کیا، اور عمران خان کو اس میں 35 دن جیل میں رکھا، اور جب ضمانت آئی تو درخواست خارج کر دی گئی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑے عرصے بعد ضمانت ہوئی۔ اگر وہ اسی دن سے دیتے تو عمران خان 2 ہفتوں میں اس کیس سے فارغ ہو جاتا، لیکن PTI کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں ہم کئی بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی GHQ حملہ کیس اور 9 مئی کیس میں تمام بریت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں، درخواست دیں، تاکہ عمران خان کی درخواستیں اگر مسترد ہوتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ اور دیگر پلیٹ فارم موجود ہیں۔ لیکن PTI کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب ایسے رہا ہو جائیں اور جلد رہا ہو جائیں۔ دیکھ، وکیلوں کا کام ہے پیسے بنانا اور مقبولیت حاصل کرنا تاکہ ان کو مزید کیس دوسری لوگوں سے وصول ہو۔ لیکن آپ لوگوں کو میں نے پہلے کہا عمران خان کی رہائی کا عالمی عدالت یا انٹرنیشنل کورٹ سے ہوگی، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نہ جاننے کی کوشش کرتی۔ اور دوسرا، میں نے جو سیفر کیس کے بارے میں تفصیلات بھی لوگ موجود ہیں، 9 مئی کیس میں موجود ہیں، GHQ حملہ کیس میں موجود ہیں، لاہور میں 9 مئی کیس بھی موجود ہیں، اور اپنا جو GHQ حملہ کیس موجود ہے، سیفر کیس، توشہ خانہ 2 کیس، توشہ خانہ فوجداری، ہر کیس جو میں نے کہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہاں اپیلیں اس لیے مقرر نہیں ہو رہی کیونکہ PTI کی لیگل ٹیم اس میں انٹرسٹ نہیں۔ دیکھیے، میں نے اس وقت کہا تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے 12 کیس میں ریمانڈ کالعدم قرار دیے تھے، اس کے بعد 9 مئی کی کیسوں کی درخواست ضمانت کے بجائے درخواست مقدمے کو خارج کرنے کی دیتے تو عمران خان کا مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں PTI کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی ناکامی اور عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بہت سے لوگوں سے سوال ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے چاہے سب کیسوں کو اکٹھا کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، اور سپریم کورٹ سے اگر انصاف نہیں ملتا تو آپ لوگوں کو اس کیس میں جائیں۔
آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم ہر روز کی بنیاد پر آپ لوگوں کو نئی انفارمیشن اور اس طرح پیغام دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی۔ القادہ ٹیسٹ کیس کی جو سماعت ہوئی اس کا حوالہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ القادہ ٹیسٹ کیس کا بھی جہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور کون سے جج نے عمران خان کے ساتھ ناانصافی کی، اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد شیئر کریں گے یا کل اس تک انفارمیشن پہنچ جائے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں موجود حالات پر ہم ولاگ بناتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم مزید معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔